آج میں ایک اسکالر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کا نام ہے یوول نوح ہراری. یوول نوح ہراری کا نام شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. جدید دور کا ایک عظیم اسکالر ہے اور یہ کافی کتابیں لکھتا جا رہا ہے. 2-3 کتابیں تو اس کی آ چکی ہیں، ہومو سیپینز، ہومو ڈیس، اور ایک اور کتاب بھی ہے. بیٹے یہ بڑی عجیب سی باتیں کر رہا ہے. وہ باتیں جو اس وقت بڑی عجیب لگتی ہیں، وقت کے ساتھ یہ باتیں سچ ہو جاتی ہیں. وقت گزرتا ہے، آج جو بات آپ کوئی شخص کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو بڑی عجیب سی لگ رہی ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بڑی منفرد بات کہہ رہا ہے، ایسا کیا ممکن ہے؟ لیکن وقت کے ساتھ ایسی کئی باتیں ممکن ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہتا ہے یوول نوح ہراری، ایک تو یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے آج سے سوچتا ہے کہ ہم جو ہے برے وقت سے گزر رہے ہیں. یہی کہتے ہیں نا، ہمارے بڑے بھی یہی کہتے ہیں بڑا برا وقت آ گیا، بڑا برا وقت آ گیا. اس نے کہا کہ اپنے پرانے وقتوں کو یاد کریں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ برے وقت تھے. ایک وقت تھا جب وبائیں پھیلتی تھی، طاعون کی وبا پھیلتی تھی، پورا شہر ویران ہو جاتا تھا. بیٹے اس وقت کے ناول اٹھا کے دیکھیں، بڑا پینفل ہوتا تھا. ہیضے کی بیماری پھیلی ہے، لوگ جو ہے مرتے جا رہے ہیں اور پوری کی پوری بستی مر گئی ہے. وہ کہتے تھے اس وقت وہ لوگ خوش قسمت ہوتے تھے جو پہلے مر جاتے تھے، کیونکہ بعد میں مرنے والے پتنے کتنے لوگوں کو دفن کر چکے ہوتے تھے. کتنے بوڑھے اور بچے، کتنے نوجوان بستی کی بستی جا رہے ہیں، روز 15-20 بندے دفن کر کے آ رہے ہیں. کوڑ کی بیماری پھیلتی تھی، جزیام. یہ ایسی بیماری تھی کہ ایک بندے سے دوسرے کو لگتی تھی، اور جس بیماری جہاں ڈائیگنوز ہوتی تھی، جس بندے کو پتہ چلتا ہے یہ کوڑ کی بیماری، اسے جنگل یا پہاڑوں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے مرنے کے لیے. پھر دوسرا، تیسرا، اور ایسا ایسا وہ مر جاتے تھے. کوئی ان پہ شفقت کرتا تھا تو گھر سے کھانا پکا کے وہاں پہاڑ کی کسی ایک جگہ پہ رکھ کے آ جاتا تھا اور وہ آ کے کھا لیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹے یہ انسان جو ہے جو سمجھتا ہے کہ آج کا دور برا ہے، اس نے کہا کہ اپنے ماضی پہ ضرور اپنی نظر دوڑائیں. وہ اتنا اچھا نہیں تھا، خشک سالی ہوتی تھی، خشک سالی، فصلیں تباہ ہو جاتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، جانور مر جاتے تھے، انسان سسک سسک کے مرتے تھے. لیکن اب انسان نے ان سب کا حل نکال لیا ہے. اب جو ہے بارشیں نہ بھی ہوں تو انسان جو ہے دریاؤں کا پانی ڈیموں میں سٹور کر کے پورا سال اس کو استعمال کرتا ہے، اور اپنی فصلوں کو، اپنے جانوروں کو اور اپنے پینے کے لیے پانی جو ہے مہیا کرتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ انسان جب تک یہ سوچتا رہا کہ یہ قدرت قانون ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ خشک سالی، یہ ڈیوائن سکیم ہے، اور اس ڈیوائن سکیم کو، قدرت کے نظام کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اس وقت تک انسان نہیں تبدیل کر سکا، اور جس وقت انسان نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری تدبر سے، ہماری فرافرت سے، ہماری سوچ سے، ہماری شعور سے یہ ختم ہو سکتے ہیں، تو یہ ختم ہونے شروع ہو گئے. اگلی کتاب میں بیٹے بڑی عجیب سی بات کہتا ہے کہ انسان اب کیا کرنے والا ہے. انسان اب کیا کرنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ انسان کے سامنے اب 2-3 چیلنج ہیں. سب سے بڑا چیلنج انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مر کیوں جاتا ہوں، اور بوڑھا کیوں ہوتا ہوں، کمزور کیوں ہوتا ہوں. اور یہ بھی کہتا ہے کہ انسانوں نے صدیوں سے ڈیوائن سکیم بنا رکھی ہے. آج انسان اگر اس کے خلاف سوچنا شروع کر دیا ہے اس نے کہ انسان جو ہے یہ کیوں بوڑھا ہوتا ہے، کیوں کمزور ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ انسان جو ہے موت پہ قابو پانا چاہتا ہے. اور وہ ہراری یہ کہتا ہے کہ انسان جلد جو ہے اس کے اوپر قابو پا لے گا. اب سارے آپ کہیں گے استغفر اللہ، لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے مذاہب کہتے ہیں، وہ مذہب سے بگانا ہے تھوڑا سا، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے مذاہب کہتے ہیں کہ ہماری لمیٹڈ لائف ہے، تو پھر ہم لمیٹڈ لائف میں ٹل دا اینڈ لوگوں کو صحت مند کیوں نہیں رکھ سکتے.
تو اس نے کہا کہ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور باقی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بوڑھے کیوں ہوتے ہیں، یہ سیل جو ہے ریپروڈکشن کیا کہتے ہیں سیل ڈویژن جو ہے سٹاپ ہو جاتی ہے، اس سیل ڈویژن کو سٹاپ ہونے سے بچائیں۔ اور یہ کیسے ہوتی ہے اس کا پروسیس بھی ان کو پتہ چل گیا ہے۔ اب جو ہے کہ سیل جو ہے ریکریٹ کرتے رہے، سیل ڈویژن ہوتی رہے۔ بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں سیل ڈویژن زیادہ ہوتی ہے، سیل ڈائی کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جس طرح آپ جوان ہو چکے ہیں، اپنے ہائٹ جو ہے پوری گین کر رہی ہے، تو اب اس کے بعد ڈیتھ اور ڈویژن جو ہے برابر ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈیتھ زیادہ ہوتی ہے، ڈویژن جو ہے کم ہو جاتی ہے، اسلام کمزور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسرا، انسان جو ہے اس کا میکانزم یہ ہے کہ وہ ناخوش رہتا ہے، ناخوش رہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے میکانزم میں ڈال دیا گیا ہے، اگر وہ ناخوش نہ ہوتا، سیٹسفائی نہ ہوتا، تو پھر جو ہے وہ جو ہے بہت ساری چیزوں سے بچ نہ سکتا۔ مطلب 10 چیزیں ہیں، 9 اچھی ہیں، ایک بری ہے، تو انسان جو ہے اسی بری کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اور وہ انسان کی کہتے ہیں تحفظ کے لیے ہے۔ اگر انسان الرٹ نہ رہتا، آنے والے دنوں میں کوئی چیز ایسی دیکھ کے کہ خدا نہ خواستہ یہ چیز مجھے خراب نہ کر دے، اس کے اوپر الرٹ نہ رہتا، تو انسان شاید جو ہے اس طرح سروائیو بھی نہ کر سکتا۔ لیکن اب ضرورت نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں کیمیکل چینجز لا کے انسان کو 24 گھنٹے خوش کیے رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک تیسری بات بھی ہے کہ انسان ہر چیز ریکریٹ کر رہا ہے، اور اب ٹائم کا مسئلہ ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں چاہوں اور اسی وقت کریٹ ہو جائے، یہ سڑک کہوں تو بن جائے، کہتا ہے اس پہ بھی قابو پا لے گا۔ جس طرح چائنا نے ایک مشینری ایجاد کی ہے کہ وہ جا رہی ہے اور سڑک بنتی جا رہی ہے، وہ چاہے اس کی رفتار جو ہے 1 گھنٹے میں 1 کلومیٹر چلتی ہے، لیکن اس کے بعد سڑک وہاں بن جاتی ہے۔ تو ایسی مشینری ایجاد کرنا چاہتا ہے کہ کوئی کام شروع کرے تو فوراً ختم ہو جائے۔ بیٹے آخر میں خلاصہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، اور اس طرح کے لوگ جب سوچتے ہیں تو ان کو بعد میں ریئلٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بیٹے، کہ ہم نے اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ بائی برتھ، بائی نیچر میرے اندر ایسے جینز ہیں، ایسا ڈی این اے ہے کہ میں ترقی نہیں کر سکتا، کہ میں اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، these are God given problems، میری کیپیسٹیز جو ہیں وہ God given ہیں، میں اس کو بہتر نہیں بنا سکتا، تو کبھی بھی بہتر نہیں بنا سکے گا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو انسان نے صدیوں سے آغاز کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اپنے تدبر سے، میں اپنی فراست سے، میں اپنی سوچ سے اپنی تھنکنگ کیپیبلٹی، اپنی پرفارمنس کیپیبلٹی کو بڑھا سکتا ہوں۔ بیٹے اسی سوچ پہ آ جائیں کہ ہم اپنی پرفارمنس کو بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنی ایفیشنسی کو بڑھا سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کیے، اس سے بڑھ کر ہم کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس مت کو توڑ دیں کہ نہیں میں ایک ڈیوائن سکیم کا حصہ ہوں، ایسا پیدا ہوا ہوں ایسا ہی مر جاؤں گا۔ نہیں یار، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے تدبر، آپ کی سوچ سے چیزیں بدل سکتی ہیں۔ شکریہ۔